Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا شريك له ولا نظير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا والوں نے دین کو بھلا رکھا ہے دنیا والوں نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں اپنے آپ کو سلا رکھا ہے خوش قسمت وہ لوگ ہیں اکبر جنہوں نے قرآن کو کھلا رکھا ہے سب حضرات محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے یہ
جتنا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ اپنا چہرہ میری طرف کریں، اور ٹیک لگانا منع ہے۔ میرے بیان میں جاگ کر بیٹھنا ہے، سوئے ہوئے یعنی مردوں کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ کوئی ساتھی ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، تھوڑی جگہ چھوڑ دے تھوڑی تھوڑی۔ ماشاءاللہ آپ بات ماننے والے ہیں، جنہیں درود شریف پڑھا ہے وہ یہ کام کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص ہمارے بھائی قاری خلیل الرحمان پندھانی صاحب، جن کی توسط سے میں آج یہاں پر حاضر ہوا، پھر ہماری خوش قسمتی کہ فاروق اعظم کمیٹی کے چیئرمین بھائی رئیس صاحب، حکیم عبد المتین صاحب، بھائی محمد طارق صاحب، اور جتنے ان کے رخدار ہیں اور حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں اس مسجد میں تقریباً 23 سال کے بعد اندر داخل ہوا۔ جب یہ مسجد نئی بننی شروع ہوئی تو شروع کے مسائل یا جو حالات تھے تو یہ بندہ ناچیز اس وقت یہاں حاضر ہوا تھا۔ بہرحال میرے سامنے نقشہ اسی مسجد کا تھا، جب یہاں پہنچا تو واقعی یہ وہی مسجد تھی، لیکن اس وقت نیا کام شروع کیا۔ آج ماشاءاللہ اس انداز میں جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور حضرت کی کاوشیں ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل محلہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی۔ میرے دوستو، آپ نے جب تک بیٹھنا ہے جاگ کر بیٹھنا ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو ضروری کام ہے تو ابھی جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس وقت ادھر ادھر جانا آنا مزہ نہیں آتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب قاری صاحب نے رابطہ کیا پھر تشریف لائے اور اس مسجد کا ذکر کیا تو میں نے خوشی سے ان کی دعوت قبول کی۔ دعا کریں کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایسے مزہ نہیں آیا، زور سے کہیں آمین۔ آخر تک آواز ہے آمین۔ ماشاءاللہ اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ بیٹری چارج نہ ہو تو موبائل کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ اسی بات پر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو میں نے بیٹری کا بولا تھا، تمہیں لگے ہی کیوں نہیں چاہتے ہوئے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس قاری صاحب نے قرآن سنایا اور آپ نے تراویح میں قرآن سنا۔ آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ بھی ہے، کاش کہ یہ سپیکر بھی آپ کوئی صحیح بنا لیتے۔ اس میں آپ محلے والوں کا بھی حق ہے کہ آپ کو سپیکر میں کوئی نظر آ رہا ہے
مولوی کہاں جائیں، مولویوں کا سیزن چل رہا ہے، روزانہ میرے تقریباً صبح سے لے کر رات تک 4 بیان ہوتے ہیں، کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ سپیکر کے بغیر تو پھر وہی بات ہے کہ گاڑی کسی طرح پر ایسا ایسا پہنچانی ہے۔ تو یہ جو سپیکر چل رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، اوپر لگا ہوا ہے۔ اچھا میں دیکھ کے تھک گیا۔ قاری صاحب بہت دیر آدمی لگ رہا ہے کہ اسے لگایا ایسا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو، کیونکہ آدھا بیان میں کرتا ہوں، آدھا میں مجمع سے کراتا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں۔ مہینہ کون سا ہے اور آج دن کون سا ہے؟ زور سے اور زور سے۔ میں بیان کے وقت کم سنتا ہوں، ویسے الحمدللہ خوب سنتا ہوں۔ آپ کی آواز آنی چاہیے کہ آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، اس مہینے کو مانگا کس نے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ پیغمبر علیہ السلام نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ کس کے سامنے؟ زور سے۔ ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ اللہ کے سامنے، کیونکہ نبی نے جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہمیں سبق دیا کہ آپ نے بھی جو مانگنا ہے جس سے مانگو، اللہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے میرے اللہ، بابرکت بنا مہینہ ہمارے لیے رجب کا اور شعبان کا، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اب دعا مانگنے والا میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم شاکر روز جزا امام الانبیاء سید البشر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ، ذرا زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام ہے آپ نے محبت سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جب آپ نبی پر درود بھیجیں گے آپ یقین کر لیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا ہمارے لیے رجب و شعبان کا مہینہ بابرکت بنا دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہ نے دن مانگے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا۔ یہ کس کا مہمان ہے؟ بھیجا کس کے پاس ہے؟ اپنے بندوں کے پاس، اس امت کے پاس، وہ امت جو کلمہ گو ہے، جس نے کلمہ پڑھا۔ ہاں ہم کتنا خوش قسمت ہیں، اس دور میں بھی آپ کو یہودی ملیں گے، نصرانی ملیں گے، مجوسی ملیں گے، مختلف مذاہب والے ملیں گے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کیا ایمان والو، روزے تم پر فرض ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اور حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، وہ بندے جن نے کلمہ پڑھا لا
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ کو تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ سمجھ نہیں آ رہی. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ ملا ہمیں، یہ مہینہ ملا. طارق بھائی آپ دور بیٹھے، یہ مہینہ ملا، یہ مہینہ ملا. آپ ادھر ہیں. یہ مہینہ ملا ہمیں، ایمان والوں کو مہینہ ملا. مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا 11 مہینے اپنی مرضی سے آپ چلتے رہے، پھرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے. اب آپ میری مرضی کے مطابق چلیں گے. چھوڑ دے کھانا، چھوڑ دے پینا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور فرمایا جب تم میرے لیے کھانا چھوڑے گا، پینا چھوڑے گا، میں تیرا بن جاؤں گا اور میں اس کا بدلہ خود آپ کو دوں گا. باقی فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں لکھو اس کی نیکیاں. لیکن روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ دیکھو میرا بندہ سامنے فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، کھانا بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، میرے حکم کے مطابق کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. کئی گھنٹے بھی گزر گئے، سخت گرمی بھی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پانی نہیں پی رہا. کس کے لیے؟ اللہ فرماتے اس کا بدلہ میں دوں گا. یا فرمائے کہ اس کا بدلہ میں خود اللہ ہوں. روزہ بھی میرے لیے رکھا اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اور فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود اللہ ہوں. تو میں آج کر رہا تھا مہینہ کس کو ملا؟ بولو گا میری طرف دیکھیں قاری صاحب اور سونا مجھے دیکھ، ان کو تو روزانہ دیکھتے ہیں، آج مجھے دیکھو. میں اگر آپ کو اچھا بھی نہ لگوں تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو آپ کی مجبوری ہے، اس لیے میں نے پوری اسٹیج تبدیل کری اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس بات پہ خوش ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ پہلے ہمارا رخ ادھر تھا، مجمع ادھر تھا. رخ پہلے ٹھیک کرو، رخ پہلے ٹھیک کرو. کیوں؟ اللہ فرماتے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے اولاد آدم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت، شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ کیوں؟ اللہ فرماتے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. وہ تمہارا دشمن کی نشاندہی کس نے کی؟ اللہ کتنا بے نیاز ہے، اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے کہ شیطان کی بات میں نہ آ. میری عبادت کر، شیطان کی عبادت نہ کر. کیوں؟ فرمایا کہ وانے بدونی یا انے بدونی ھذا صراط مستقیم. میری عبادت کر، یہ سیدھا راستہ ہے. کس کی عبادت کر؟ میری عبادت کر، یہ سیدھا راستہ ہے. ہم سیدھے لوگ ہیں، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم چل نہیں سکتے، چلانے والا
توفیق دینے والا کون؟ اللہ توفیق دیتا ہے جب ادھر سے تھوڑا ارادہ ہو. ادھر سے میں نے ارادہ کیا پانی چاہیے، فوراً پانی مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ صرف سپیکر فوراً نہیں مل سکتا، جو چل رہا ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے. کہو الحمدللہ. مولا اس مسجد کا سپیکر تو دلوا دو، آمین تو کہہ دو. لے کے دے یا نہ دے آمین کہہ دو. ویسے بندے اچھے لگ رہے ہو، مجھے امید ہے آخر میں آپ لے کر دیں گے انشاءاللہ. میں کسی مسجد میں جاتا ہوں، جب اس کا سپیکر خراب ہو تو میں سپیکر وہاں دلوا کر آتا. یہ میرا کام ہے، لیکن انشاءاللہ کرتے ہیں. بندے بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یہ نام سن کے کہ 105 پہ بخار نہ آ جائے. کیسے بھیا؟ اللہ کے گھر میں دینے کے لیے 100 کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے، اور بازار میں 5000 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات آخر میں کروں گا کیونکہ میں پہلے اپنے سیدھے راستے پر آ جاؤں. کیا خیال ہے؟ بیٹا کوئی چلتا ہے تو چلا دو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بات، پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ کس کا ہے؟ دیا کس کو ہے؟ اس امت کو. اور وہ امت بھی کون؟ جو ایمان والی ہے. عیسائیوں کو نہیں ملا. یہ اعزاز اللہ نے کس کو دیا ہے؟ اس امت محمدی کو جو ایمان والی ہے. یعنی تو سارے امتی نا نبی کے، جتنا غیر مسلم ہے وہ بھی تو نبی کے امتی ہے نا. لیکن اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے. مولا آپ نے قاری قرآن بنایا، تیرا شکر ہے. مولا آپ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، تیرا شکر ہے. آج اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، تیرا شکر ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا، اور یہ مہمان ہے اللہ کا، بھیجا اپنے بندوں کے پاس. مہمان کس کا ہے؟ اور بھیجا ہے اپنے بندوں کے پاس. آپ نے دیکھا میں مہمان تو قاری صاحب اور رئیس صاحب کا تھا نا، اور بھائی عبد المتین صاحب کا، طارق بن کا مہمان ہوں، لیکن یہ لے کر آپ کے پاس آئے. یہ ذریعہ بنے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ بنے کہ قرآن بھی دے کر گئے، یہ مہینہ بھی دے کر گئے. مہینہ بھی، قرآن بھی دے کر گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنا امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. مولا میری امت کو معاف کر دے، مجھے جانتے نہیں ہیں. قوم پتھر مار رہی ہے، نبی بد دعا. بول تو صحیح. نبی بد دعا نہیں دیتا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر ہے، وہ کیسے بد دعا دے؟ نہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، نبی پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے. میں پڑھ رہا تھا میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی مومنوں کی ماں کون؟ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق. ساتھ یہ بھی کہا کریں تاکہ صدیقہ کو بھی مانے، صدیق کو بھی. ایسا نہیں کہ ایک کو مانے ایک کو نہیں. امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، آقا
کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں، وہ دن وہ تھا جب طیف کے مقام پر لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، نہ میری ماں تھی، نہ میرا باپ تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، کوئی جو دوست تھے وہ بیگانے بن گئے، اپنے تھے دور ہو گئے۔ ہاں میں اس وقت کئی میل تک پتھر کھاتا رہا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، وہ دن میرے لیے سخت تکلیف والا تھا۔ آج ہمیں دین مفت ملا نا، قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ دین کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھ، دین کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھ، جن کا اس دین پر خون گرا ہے، خون، اور صرف صحابہ کا نہیں، کالی کملی والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جابر کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ چند سونا ہے یا میرا نبی سونا ہے؟ جواب ملا جابر چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پہ تو چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پہ تو چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جن نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی، پتا آخر تک بولو پتا نہیں چلا، لیکن جن نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کو دیکھا، یہاں بھی پتہ نہیں چلا، لیکن بات توجہ سے سننا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ایمان نہیں لائی، ہاتھ کٹوا دیے، ایمان ہاتھ کٹوا دیے۔ جن نے میرے نبی کو دیکھا، کالی کملی والے کو دیکھا، وہ پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی، پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی۔ کیوں کہ میرے نبی کا چہرہ ایسا، کمتر مرحوم نے کیا کہا، ساریاں رسولاں وچوں آمنہ دے چندا جتے کتے دسے لسکار وکھرا، ساریاں رسولاں وچوں آمنہ دے چندا جتے کتے دسے لسکار وکھرا۔ اللہ اللہ کے دی اچھی شان ہے حضور دی، اللہ اللہ کے دی اچھی شان ہے حضور دی، جس نال رب دا ہے پیار وکھرا۔ فرمایا کہ سارے رسول ہیں لیکن پیار پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ، پیار پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ۔ پھر ایسا پیار کیوں کہ حضرت آمنہ نے کہا تھا جب ان کے شکم میں پیغمبر علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ لوگوں میں آپ کو
नबी की बातें उस वक्त की बताती हूँ जब मेरा बेटा मेरे पेट में था। कहने लगी कि मैं पत्थरों पे अगर कदम रखती पत्थर मोम बन जाते थे। मैं अगर पहाड़ों के करीब गुजरती पहाड़ों से सलाम की आवाज आती थी। मैं अगर दरख्तों के करीब गुजरती दरख्त झुक भी जाते सलाम भी करते। आगे चल कहने लगी मैं पानी भरने के लिए जाती थी। मैं देहातों में जाता हूँ। मैंने अजीब मंजर देखा। आप खुशकिस्मत हो पानी ना आए एहतजाज करते हो रोड ब्लॉक कर देते हो। जाओ जरा देहातों में जहाँ से जानवर पानी पीते हैं वहाँ से लोग पानी भर कर लाते हैं और फिर वही पानी फिर आप जरा 1400 साल पहले निगाह दौड़ाएं। मेरे नबी की वालदा भी पानी भरने के लिए जाती थी कि नहीं? आज की औरतों को सब कुछ मिलता है फिर भी बोलती हमें ऐसे है कि नहीं? बोला जब से मैं आपके घर में आई हूं ना तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है। जब शादी की तो 40 किलो की थी अब माशाल्लाह 80 किलो की हो गई है। मिला भी कुछ नहीं है। ऐसे है कि नहीं? पूरी जिंदगी बंदा कमा कमा के थक जाता है 5 मिनट में बाजार में पैसे उड़ा के वो वापस आई और थकी हुई आके बैठती है कि पैसे खत्म हो गए क्या लेती मैं। मियाँ का लाख रुपया गया। ऐसे है कि नहीं है? आप मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे जो स्पीकर की वजह से मैं क्या करूं? मेरा दिल तो चाहता है कि आपसे यकीन करूं मैं 2 घंटे बात करूं लेकिन जब ये भी साथ नहीं देता मैं क्या करूंगा? क्या ख्याल है? बंदा गाड़ी चलाता है ना कि जी मैं पेशावर जाके ब्रेक लगाऊंगा। इंजन में भी ताकत होगी तो वहां ब्रेक लगेगी। अब तो चढ़ाई पे रुक रहा है क्या करेगा? आपका स्पीकर भी ऐसे मशीन है तो आपने लाइन लगा के रखी हुई है। सुबहान अल्लाह। यहाँ की इंतजामिया को भी सलाम है। इंतजामिया का पीछे बैठे कहाँ है? आप मेरे आगे है ना मैं बिल्कुल। सुबहान अल्लाह। मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता यकीन करें। हमारी मस्जिद का स्पीकर अगर रात को खराब हो ना मेरी कोशिश है कि ज़ुहर से पहले बनवा के मैं लगाता हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये एक आवाज है पैगाम पहुंचाने का जरिया है। आपके स्पीकर खराब हो तो हमें पता चल जाता है ये देवबंदियों की मस्जिद है। सुभान अल्लाह। से आगे नहीं है? जबान बंदी नजर बंदी हद बंदी स्पीकर बंद सबको जमा करता करो तो बनता है देवबंद। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत आमना पानी भरने के लिए कुएं पर गई। फरमाती है मैंने ऐसे देखा जैसे बाप सुबह से लेकर शाम तक कमा कर घर आता है और जब घर के अंदर दाखिल होता है बच्चे आवाज सुनकर दौड़ कर आके अपने बाप के सीने से लिपट जाते हैं। हज़रत आमना फरमाती है मैं जब कुएं के किनारे पर जाती पानी कुएं से निकल कर मेरे कदमों के बोसे लेता था। ना मैं डोल कुएं में डालती ना मैं रस्सी डालती। मैंने देखा पानी बहर निकल कर मेरे कदमों के बोसे लेता है। जब मेरा नबी दुनिया में आया आपको देखकर मुझे थोड़ा ज़ौक हो गया ना। जब मेरा नबी दुनिया में आया जब कोई बच्चा पैदा होता है जरूरत होती है दही की किसकी और फिर जरूरत होती है नई की। लेकिन मेरा नबी जब दुनिया में आया
نہ تئی کی ضرورت نہ نئی کی ضرورت، تکلیف ہی نہیں ہوئی اور خطرہ بھی کیا ہوا تھا، کیوں؟ میرا نبی حیا والا، میرا نبی حیا والا، اللہ امت کو بھی حیا والا بنائے، امت کو بھی اللہ حیا والا بنائے، میرے نبی کا کوئی یعنی نگیج نہ دیکھے، یہ میرے نبی کی عزت کون ہے؟ اونچی کرنے والا، میرے نبی کو عزت دی کہ میرے نبی کا نگیج بھی کوئی نہ دیکھے، صرف نبی کا نہیں، نبی کی ماں کا بھی نگیج رب نے دہی کو نہیں دکھایا نا، دہی کی ضرورت جو نہیں پڑی، دکھا دیا کہ میرا نبی اتنی شان والا ہے، نبی بھی حیا والا، نبی کی ماں بھی، نبی بھی شان والا اور نبی کی والدہ بھی شان والی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ماں نے دیکھا حسن و جمال کو، رو پڑی کہ مولا اتنا حسین بچہ دینا ہی تھا تو اس کا باپ تو زندہ ہوتا، باپ کا سایہ اللہ نے پہلے اٹھا لیا، دنیا والوں کو بتا دیا جو آیا ہے یہ نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہوں، میں کیا آپ صفت دیکھیں، امام الانبیاء، سید البشر، خاتم النبیین، سارے القاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن پھر بھی نیاز مند ہیں، بے نیاز قوم۔ یہ نہ بولنا کہ مولوی گستاخ ہے، مولوی پکا موحد ہے انشاءاللہ، اللہ سب کو موحد بنائے۔ ماں نے دیکھا رو پڑی، مولا اتنا پیار والا، اتنا حسن و جمال والا بیٹا دینا ہی تھا، کاش کہ آج اس کا والد زندہ ہوتا، خوش ہو کر لوگوں کو بتاتا کہ لوگوں اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، ایسا بچہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ رو رہی ہیں، کیوں روتی ہے؟ کہ اس کو باہر کون لے کر جائے گا، کون کھلونے لائے گا؟ آواز آتی آمنہ پریشان نہ ہو، یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، کھیلنے کی ضرورت پڑے گی میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، نوکر کی ضرورت پڑے گی میں جبریل کو بھیج دوں گا، سیر کی ضرورت پڑے گی میں عرش پہ بلا لوں گا، باتوں کی ضرورت ہوگی میں اللہ اس سے خود باتیں کروں گا۔ حضرت آمنہ کو تسلی دی جا رہی ہے، مولا باپ کا سایہ پہلے کیوں اٹھایا؟ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابو اماں، یہی بولتا ہے نا، امی ابو۔ آج کل تو بڑا بھی امی ابو نہیں بولتا، سبحان اللہ۔ آج کل تو جو بڑے ہیں ماشاءاللہ، جن کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، وہ باپ کو باپ نہیں بولتے، ماں کو ماں نہیں بولتے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپ کو ایک کمرے کے اندر 6 مہینے سے زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، میں پوری تفصیل سے دیکھتا رہا۔ جب پولیس آئی، ماں بھی باہر اس گھر میں موجود ہو، بہن بھی موجود ہو، لیکن جرأت نہیں تھی کہ کوئی باپ کے پاس اندر جائے۔ باہر تالا لگا ہوا تھا، چابی بیٹوں کے پاس تھی، ہفتے میں ایک دن کبھی پانی دے دیتے تھے، کبھی کھانا، ہاتھ بھی ایسے باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے۔ جب ان کو چھڑوایا
कि बाजू उसके सूजे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था, सफेद दाढ़ी थी। बाप से पूछा, बेट क्या हम कार्रवाई करें, आप क्या चाहते हैं? बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। बाप ने कहा कि अगर इनको सजा मिलेगी तब भी तो तकलीफ मुझे होगी, तब भी तो तकलीफ मुझे होगी। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, लोगों माँ बाप की इज्जत करो। काश कि मेरी अम्मी होती, काश कि मेरी माँ होती। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, काश कि मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सामने खिड़की से मेरी माँ आवाज देती, अल्लाह की कसम मैं नबी नमाज तोड़ के माँ की खिदमत में जाता। जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करो। क्या करो? मौला ये क्या राज था कि आपने बाप का साया उठा दिया? फरमाया कि इसलिए मैं ये चाहता था कि जब पहला जुमला जबान पर आए तो वो है अल्लाह। क्या है? जोर से कहे अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ा मनसब देना था। आप देखें इंतजार कितना करवाया, 40 साल पहले बाप का साया उठाया, माँ का उठाया, दादा का उठाया, तिजारत करवाई, जंगलों में रहे, बकरियां चलाते रहे, तिजारत करते रहे, और फिर 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी। ये किस लिए? उम्मत को बताना था। आज तो 2 साल भी बड़ी हो, पूरी जिंदगी ताना देते हैं, आज तो बड़ी थी, मेरे अब्बू ने जबरदस्ती शादी करा दी। कहते कि नहीं कहते? जरा 1400 साल पहले देख, पूरी कायनात का सरदार, आमना का लाल, महबूबे किबरिया, फखरे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए जाते हैं। उम्र 12 साल। कितनी उम्र? 12 साल की उम्र है। अबू तालिब के साथ तिजारत की गत से गए, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। क्या डाला? पड़ाव डाला। रहे बाया उसे देखा, सबके चेहरों को देखकर उसकी निगाह टिक गई आमना के लाल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा कि काफिले वालों, मैं ये चाहता हूं कि आज आपकी दावत मेरे पास, आप कबूल कर लें। खाना तैयार हो गया, बुलावा आया कि आ जाओ। अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की ड्यूटी लगाई कि आप इन सवारियों के साथ, सामान के साथ रहें, हम दावत खाकर खाना फिर आपके लिए लेकर आते हैं। जब वहां पहुंचे, दस्तरखान लग गया, उसने निगाह दौड़ाई और पूछा वो बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा सवारियों के साथ बिठा कर आए ताकि सामान का ख्याल करे, हम उसके लिए खाना लेकर जाएंगे। उससे कहा अगर हकीकत पूछो, आपकी भी जो दावत की है तो उस बच्चे की वजह से की है। जब तक वो इस दस्तरखान पर नहीं आएगा, मैं यहाँ पर खाना नहीं रखूंगा। अबू तालिब रोता हुआ आया, आकर कहने लगा भतीजा, जिस दस्तरखान पर आप ना हो हमें खाना ही नहीं मिलता, हमें खाना ही। तो मैं अर्ज कर रहा था
हज़रत आमना ने देखा इतना हसीन और जमील पैगंबर, महजबीन पैगंबर, लेकिन बाप का साया नहीं है। और ये भी कहती है आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अबू तालिब आया, उसने कहा कि आज तक मैंने भी ऐसा बच्चा। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, उनने आकर देखा कि लगे मैं बड़ी बड़ी जगहों पर फैसले करने जाता हूँ, मैंने भी आज तक ऐसा बच्चा। अल्लाह फरमाते जिब्रील आप भी तो अपना फैसला सुनाएं। आप मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, फारस आज तक जाते हैं। जिब्रील अमीन ने कहा कि मैंने भी आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। कैसे देखते? अल्लाह फरमाते हैं जिस सांचे में मैंने अपने नबी को बनाया वो सांचा ही मैंने तोड़ दिया। किसी ने क्या खूब कहा, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो जो बोलते हैं मुंह से कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफा को देख कर कहती है दुनिया आज तक वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कि जब नबी इतना हुस्न वाला तो बनाने वाला कैसा होगा? बनाने वाला कैसा होगा? तो हज़रत आमना ने कहा मैंने आज तक ऐसा बच्चा। दरवाजा खटका, पूछा कौन? मैं दही हूँ। हाँ बच्चा है। जी बच्चा है। फिर सवाल हुआ बाप है? जवाब मिला कि बाप। यतीम का नाम सुनकर दही चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, 9-10 दाएं आई। यतीम का नाम सुनकर माँ को चोट उस वक्त लगती है जब कोई यतीम का नाम सुनकर ज्यादती करता है कि नहीं? हज़रत आमना की जुबान पर फिर जुमला आया, मौला अगर इतना हसीन देना ही था तो इसका बाप होता तो आज दाया तो न छोड़ के जाती। जवाब आता है आमना परेशान ना हो, मैंने नबी को भेजने से पहले खानदान का इंतखाब किया, हसब नसब का इंतखाब किया, मैं जगह का इंतखाब किया, इलाके का इंतखाब किया, बाप का इंतखाब किया, माँ का इंतखाब किया, मैंने दही का इंतखाब किया। ये लालची दाया थी, मेरा नबी लालच से पाक है। दही आएगी, आ गई दही। सवारी कमजोर, लाचार, बीमार, चलने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो दाया उनकी सवारियां तेज थी। वो खुद भी तेज थी। वो नहीं जानती थी कि जो पीछे सवारी कमजोर है, लाचार है, बीमार है, गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, ये ऐसे आ रही है। तेज गाड़ी चलाने वाले का क्या होता है? क्या होता है? मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई हज़रत, मैंने गाड़ी के पीछे पढ़ा लिखा हुआ था फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कई अरसा ये बात सोचता रहा कि यार बड़ा अजीब जुमला है कि इसका माना क्या है कि फासला रखें वरना क्या हो जाएगा। फिर मेरे ज़मीर ने कहा कि भाई वो कहता है थोड़ा दूर रहे वरना गाड़ियां टकरा जाएगी, गाड़ियां टकरा जाएंगी। तो क्या कहते हैं कि तेज गाड़ी न चला, तेज गाड़ी बोला
چولہا ایسی جلا کہ جو کنٹرول میں بھی وہ لالچی دایاں تھی، ان میں کنٹرول نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا، وہ تیز تھی، ان کی سواریاں بھی تیز تھی۔ میرا نبی تو حیا والا نبی تھا، اللہ نے ایسی عورت کو دینا تھا جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ دروازہ کھٹکایا، پوچھا بچہ ہے؟ جواب ملا کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس کا باپ ہے، پھر ماں کس لیے بتایا کہ پہلے 9-10 دایاں یتیم کا نام سن کر، اس لیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا لینا ہے لو ورنہ جاؤ، بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ اندر آئی، کہنے لگی ذرا چہرہ تو دکھا دو۔ کیا دکھا دو؟ چہرہ تو دکھا دو۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، حلیمہ سعدیہ فوراً بول پڑی کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرے دوستو آگے چل، عبد المطلب پوچھتا ہے آمنہ کوئی نام بھی سوچا؟ آپ جانتے ہیں جب بیٹا فوت ہو جائے اور پوتا پیدا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، دادے کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار کہ میرے بیٹے کی نشانی آ گئی، میرے بیٹے کی نشانی تو آ گئی۔ دادا بھی خوش ہوتا ہے، چچے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جلتے بھی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وارث آ گیا، اس کا وراثت تو ہمیں ملتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یار کسی کو بچہ اگر 20 سال بعد ہونا، سامنے تو بولتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد دے اولاد دے، جب آ جانا تو بولتے ہیں کام خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا۔ کیوں؟ اب تو وارث آ گیا ہے نا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ نام بھی سوچا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے نام تو بڑے سوچے، نام تو، لیکن زبان پر آتا ہے محمد۔ کیا آتا ہے؟ آپ سارے بولو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا میں نے آج تک ایسا نام ہی نہیں سنا، نام ہی ایسا، مولا یہ نام کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اگر عیسائی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تب بھی تعریف کر رہا ہے، یہودی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تب بھی میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، ہاں مجوسی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تب بھی اپنی زبان سے نبی کی نام ایسا چنا، محمد تعریفوں والا محمد۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے نام میں کوئی نقطہ، محمد کے نام میں نقطہ، اللہ بھی بے عیب ہے، محمد بھی، اللہ بھی بے مثال ہے، محمد بھی بے مثال ہے، اللہ بھی باکمال ہے اور محمد بھی۔ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو یہ صفات دی ہے، لیکن فرما کہ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، یہ نیاز مند ہے۔ کہ ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ دیکھو نام میں نقطہ نہیں ہے تو یہی تو اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہی تو اللہ ہے، نہیں نہیں، اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا بنا دو اور کم بھی نہ کرو کہ عام بندہ بنا دو، نہیں نہیں، مقصود ہے کہ کائنات آمنہ کا لال ہے، بات ہی ختم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آگے چلوں، وقت بالکل کم ہے، مختصر بات کرتا ہوں، کبھی پھر نبی کی سیرت پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ حوصلے والی سعدیہ، نیک وقت،
میرا نبی حوصلے والا، میرا نبی بھی نیک بخت۔ حلیمہ سعدیہ نے گود میں بچہ لیا، گود میں سواری پر پیچھے لے کر بیٹھی۔ سواری اٹھنے کا نام کیوں؟ آواز آتی ہے جس کو آپ نے پیچھے بٹھایا یہ پیچھے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ آگے بیٹھے گا، سواری اٹھے گی۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام کو آگے بٹھایا، گود میں لے کر بیٹھے، سواری میں کرنٹ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ یہ کرنٹ کس نے لگایا؟ طاقت کس نے دی؟ ہمت کس نے دی؟ بلندیاں کس نے دی؟ مقام کس نے دیا؟ ساری دائیوں کا نام کس نے مٹایا؟ حلیمہ سعدیہ کا نام آج بھی روشن ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک مولوی نبی کی دئی کا نام نہ لے تو اس وقت تک بیان بھی نہیں کر سکتا۔ نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیٹھی سواری پر، سواری پر کرنٹ آ گیا، تیز ہو گئی، دوڑتی ہوئی جا رہی ہے سواری۔ جو پہلے دایاں امیروں کے بچے لے کر جا رہی تھی ان کو کراس کیا۔ آپ بتائیں کہ گاڑی آپ کی پرانی ہو اور نئی گاڑی کو کراس کرے تو آپ بھی بریک مار کے پوچھتے ہیں خیر ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میری گاڑی ہے نا 88 کرولا، آپ کی 2 سے بڑی بڑی گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں۔ میں یہاں سے گیا لاہور حضرت اسی گاڑی پہ، دبئی سے مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً تصویر کھینچی، دبئی بھیجی، انہوں نے کہا مولوی صاحب کراچی سے اس گاڑی پر آیا ہے۔ کراچی سے؟ میں نے کہا کیوں یہ گاڑی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھنے میں تو نہیں لگتی۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری دیکھنے میں، تو دائیوں نے سوال کیا حلیمہ کیا بات ہے، سواری تبدیل کی؟ انہوں نے کہا نہیں سواری نہیں، آج سوار تبدیل ہے۔ آج کیا تبدیل ہے؟ سوار تبدیل ہے۔ اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، سریکی میں ہے، کوئی یہاں پہ سریکی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ چلو میں ترجمہ کروں گا۔ ماشاءاللہ دیکھو بابا تو ہے نا یار، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ جے کو چایا نہیں تساں او کو میں چاہی ویندیا، چا نام نہ دا جھولی وچ پئی ویندیا۔ جے کو چایا نہیں تساں او کو میں چاہی ویندیا، چا نام نہ دا جھولی وچ، یعنی جس کو آپ نے نہیں اٹھایا میں اس کو لے کر جا رہی ہوں۔ پتہ چلا نبی کے قدم اونٹی پر آئے، تمام اونٹیوں کی سردار بن جائے۔ حلیمہ سعدیہ دئی ہے، ان کی گود میں نبی جائے، وہ دائیوں کی سردار، دائیوں کی جس جگہ پر نبی پیدا ہو وہ جگہ تمام روئے زمین کی سردار۔ آگے چلیں، یہاں پر ایک جملہ دیتا ہوں، پھر آپ ہجرت کی رات جائیں۔ کہاں جائیں؟ ایک سواری یہ ہے، ایک سواری وہ ہے، 2 سواریاں ہیں، توجہ کرنا۔ ایک سواری حلیمہ سعدیہ لے کر آئی، ایک سواری سیدنا صدیق اکبر، ایک سواری جبریل امین لے کر آئے۔ کتنی سواریاں ہیں؟ بولو یار کتنی؟ آپ سے سوال ہے کہ حلیمہ سعدیہ اونٹی لے کر آئی، جبریل کیا لے کر آئے؟ براق لے کر آئے، صدیق کوئی سواری لے کر نہیں ہے۔ جب ہجرت کی رات اللہ کا حکم آیا، میرا نبی مکے والوں کی امانت علی کے حوالے اور میری امانت صدیق کے حوالے،
जाओ सिद्दीक के दरवाजे पर, आप वहां जाएं, सिद्दीक को अपने साथ लें। क्यों? और भी तो लोग रहते थे, फारूक आजम भी थे, अली अल मुर्तजा भी थे और सहाबा भी थे, लेकिन अल्लाह जानते थे कि सारे सहाबा नबी के यार भी हैं, वफादार भी हैं, सच्चे भी हैं, खरे भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं। लेकिन सिद्दीक के क्या कहने, सिद्दीक के क्या कहने। नबी ने कुंडी खटकाई ना, सिद्दीक बाहर तशरीफ लाए। मौलवी कहता है कि अंदर से पूछा कौन, मैं कहता हूं नहीं। क्यों? आप खुद जानते हैं कि जब दरवाजे खटकता है तो घर वालों को पता होता है कि अब्बू आ गया। उनकी कुंडी खटकाने का अंदाज बताता है कौन आ गया, अब्बू आ गया। दोबारा कुंडी खटकी, वो भाई आ गया। फिर कुंडी खटकी, जी बाजी आ गई है। फिर कुंडी खटकी, जी मामू आ गया है। क्योंकि उनका अंदाज बताता है कि कौन। नबी जब सिद्दीक के दरवाजे पर गए, कुंडी खटकाई, सिद्दीक बहर फौरन आ गए और अर्ज किया कि आका मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं खुद नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है। मेरे रब ने, अल्लाह ने नबी को ऐसे यार अता फरमाए। कमतर मरहूम ने क्या कहा, जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत वंडेंदा गया। जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत वंडेंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहंदे गए। जो करीब बैठते ना अल्लाह उनको बहुत देता है, बहुत नवाजता है। जो पीछे बैठते ना कि यार मौलवी की नजर में ना आ जाए, हम तो पैसे वाले हैं, मौलवी चंदा मांगेगा, पीछे से चले जाएंगे। क्या ख्याल है? जुम्मे में भी आखिर में आते हैं, वापसी जाते हुए जूती दूसरे की पहन के चले जाते हैं। लेकिन बड़े सियाने हो, जूती भी नई पहन के जाते हैं। क्या ख्याल है? बंदा जो आगे बैठता है वापस जाए तो जूती गए। वो वहां से खड़े हो कहता है, वाली साहब मैं जब भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आया जूती गायब हो जाती है। मतलब यह है कि चोरी कारी सब कराते हैं। ऐसे है कि नहीं है? लोग तो मुझे नहीं बोलते, मैं उनको यही जवाब देता हूं, तो इसलिए मैंने कहा। क्या ख्याल है? वाली साहब जूती जो है जब भी आया जूती गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत वंडेंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहंदे गए, सीने ला के मोहम्मद रंगेंदा गया। जो करीब आए नबी ने सीने से लगाया, फिर कट तो गए, वापस जाने का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ सिद्दीक के पास जाओ, ये आपका सफर का साथी, हजर का साथी, मैदान का साथी, मैदान तबलीग का साथी और ये हिजरत का भी साथी। जाओ सिद्दीक को लेकर जाओ। किसको? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि वो चले। सिद्दीक वो होता है, वफादार वो होता है जो ये ना पूछे कहाँ जाना है। कहाँ? रईस भाई बोले ना कि वो चलो और मैं कहूँ कि जी कहाँ जाना है पहले बताओ। लगता ये है कि मुझे प्यार, और भाई जहाँ ले जाएंगे किसी मस्जिद में ले जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? क्या ख्याल है? मदीन में यही बात है ना, जो ये पूछे कि कहाँ जाना है। नहीं नहीं, दुश्मन पीछे तलाश कर रहा है, आकर देखा अली है, नबी नहीं है। तो दुश्मन भी जानता था उस वक्त
اور آج بھی جانتا ہے کہ جہاں صدیق ہے وہاں نبی ہے، جہاں صدیق ہے وہاں، انہوں نے کہا اگر یہاں نہیں مل رہا یار وہ صدیق کے پاس ہوگا۔ کس کے پاس ہوگا؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہاں نہیں تو کہاں ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، جو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ صحابہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا وہ کیوں آئے تھے؟ مارنے کے لیے۔ کیوں آئے تھے؟ اور رب نے کیوں بھیجا صدیق کے پاس کہ تم میرے نبی کو بچا کر یہاں سے لے جا؟ نبی کو بچا کر ساتھ چلنا ہے نا، تو حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدیق نبی کو لے کر چلے گئے، دشمن صدیق کے گھر پہنچ گئے، دشمن صدیق کے باہر کہاں پہنچے؟ کیونکہ جہاں صدیق نبی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے، دشمن اندر نہیں جا سکتا، باہر ہی رکتا ہے۔ کہاں رکتا ہے؟ باہر۔ پوچھا کہاں گئے؟ انہیں نہیں بتایا، تو صدیق کے بچوں کو مار بھی کھانی پڑی، لیکن بتایا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار قدم یہ لگے ہوئے ہیں، قدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قدم صدیق کے ہیں وہی قدم نبی کے ہیں۔ صدیق کے قدموں کے ساتھ نبی کے قدم، نبی کے قدموں کے ساتھ صدیق کے قدم، کیونکہ یہاں بھی ساتھ، یہاں بھی ساتھ، وہاں بھی۔ دیکھا انہوں نے کہا یار یہ پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے چلو ادھر چلو جہاں قدم ہے قدم۔ جب وہاں گئے ایک جگہ پر ایسے پہنچے، صدیق عرض کیا کہ آقا سفر بڑا لمبا کیا ہے، سفر بڑا لمبا کیا ہے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ دیکھو یہ فیصلہ صدیق کا نہیں تھا، رب کا تھا۔ کس کا تھا؟ رب کا تھا، کہ اللہ نے نبوت کو جو کندھوں پہ بٹھانا تھا کہ صدیق نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن منبر اور مصلی یہ بھی تیرے حوالے، امت بھی تیرے حوالے، امت بھی تیرے حوالے کرنی تھی۔ صدیق نے عرض کیا کہ آقا میرا دل چاہتا ہے میں سواری بن جاؤں، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ کیا ہو جائیں؟ سوار ہو جائیں۔ نبی صدیق کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جب آپ بچے کو کندھے پہ سوار کرتے ہیں، بچے اٹھاتے بھی نہیں اٹھاتے؟ بولو یار، میں تو اپنے علاقے میں ہی دیکھتا ہوں کہ بچے پیدا بیوی کرتی ہے، سنبھالتا میاں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ جب بھی دیکھو مسجد میں بھی آئیں گے تو ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک یہاں بٹھا کے آئیں گے کہ میں نماز پڑھوں تم شور کرنا۔ کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب بڑا پریشان ہوگا یہ کیا ہو گیا، لیکن کیا کرے؟ صدیق نے نبی کو جب کندھوں پہ بٹھایا تو آپ بتائیں کہ نبی کے ہاتھ کہاں تھے؟ جب کندھوں پہ بٹھو ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ سر پر۔ اب آپ دیکھیں جس سر پر نبوت کے دونوں ہاتھ آ جائیں، جس سر پر یہ بتا رہے ہیں کہ صدیق کے سر پر نبی کے ہاتھ ہیں، نبی کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ رب کا ہاتھ ہے۔ کہ ابوبکر تو اکیلا نہیں ہے، صدیق تو اکیلا نہیں ہے، تیرے سر پر میرے نبی کے ہاتھ ہیں، ان سب کے ہاتھ پر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ سینے پر نبی کی ایڑیاں، سینے پر نبی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگے، اللہ پانی کا چشمہ جاری کرتے، زم زم زم۔ تو جس صدیق کے سینے پر، دل پر
नबी की एड़ियां आ जाएं, सर पर नबी के हाथ आ जाएं, वो सिद्दीक को करंट लगेगा कि नहीं? अब आप यहां देखना, लोग कहते हैं कि सिद्दीक लेकर चला, पैदल चला। मैं कहता हूं नहीं, सिद्दीक चला नहीं, दौड़ा। ये भी नहीं, सिद्दीक उड़ा। सिद्दीक नबी को लेकर उड़ा। क्यों? कि आप अकेले उस चढ़ाई पे भी जब चढ़ते हैं तो नहीं चढ़ सकते। अब आप देखिए, ये करंट किसने लगाया, ये वहां किसने पहुंचाया, गार तक। अब आप देखें, पीछे दुश्मन चल रहा है, वहां पहुंचे। रब का फैसला देखो, उन्हें कहा यार पांव तो दो थे, यहां एक है, एक पांव नहीं। एक पांव है, एक पांव नहीं है। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गुलाब के दरख्त से खुशबू गुलाब की आती है, चंबेली के दरख्त से खुशबू चंबेली की आती है। फरमाया कि मैं तुम्हें दिखाऊं, दरख्त एक है, खुशबू मुख्तलिफ है। पाँव को देखो सिद्दीक के हैं, चेहरे को देखो सिद्दीक और नबी का है। खुशबू मुख्तलिफ, दरख्त एक है, दरख्त खुशबू मुख्तलिफ है। चेहरा सिद्दीक का भी है, नबी का भी है। चेहरा सिद्दीक का चेहरा नीचे, नबी का चेहरा ऊपर। जाओ रोज़े रसूल में देखो, नबी ऊपर, सिद्दीक थोड़ा। ये नक्शा तो देखो, ये ऐसे नहीं बना, ये रब ने बनवाया कि सिद्दीक नीचे नीचे। सिद्दीक नबी नहीं है, नबी सिद्दीक नहीं है। अबू बकर को अगर सदाकत मिली है तो नबी की वजह से मिली है, रोजे में जगह मिली है तो नबी की वजह से मिली है कि जहां मेरा नबी होगा जन्नत के टुकड़ों में, वहां अबू बकर भी होगा और उमर भी होगा। मेरे दोस्तों, यहां एक जुमला दे रहा हूं और खत्म कर रहा हूं, बगैर स्पीकर के बयान बहुत हो गया। क्या ख्याल है कि सिद्दीक के ऊपर जब नबी सवार हुआ, सिद्दीक पर जब नबी, सिद्दीक उम्मत में से सबसे बाजी ले गया, बाजी ले गया। ऊँटनी भी बाजी ले गई, हलीमा सादिया भी बाजी ले गई, हजरत आमना भी बाजी। लेकिन सिद्दीक तेरे क्या कहने, आप सवारी नहीं लाए, आप खुद सवारी बने, नबी को सवार किया। आपको अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया है, दुश्मन रोता रहे लेकिन सिद्दीक तक नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? कि सिद्दीक तक पहुंचने से पहले नबी तक पहुंचना है। नबी से पहुंचने से पहले 70,000 फरिश्ता वहां पर सुबह उतरता है, 70,000 शाम को उतरता है। जन्नत में नबी और सिद्दीक का दुश्मन जा नहीं सकता। नबी और सिद्दीक जन्नत में है, ये दुश्मन न वहां पहुंचेगा, ना कोई तकलीफ है बहर वालों को, तकलीफ है। दुआ करें कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह सहाबा का गुलाम बनाए। मौजूद तो बहुत थे, दिल भी चाहता था, लेकिन मेरा जो गला बैठ गया, मैं आपको क्या बताऊं। चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना पूछो सांसों से कि बाकी खेल कितना है। बस पूछो उन कफन में सोए हुए इंसानों से, अगर अमल हो नेक जिंदगी में तो कफन में सुकून कितना है। भाई बात यह है, दुआ करें कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। चलो गले को हमसे गिला है ना,
कि उन्होंने कहा कि भाई इतना क्यों फिर आप बोलते हैं कि 1.25 घंटा हो गया, सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा भी आधा पौना घंटा बोलेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत को देखा। दुआ करें कि अल्लाह इस मस्जिद को नमाजियों से आबाद रखे। जिस तरह आप रमजान में है ना, रमजान के बाद ऐसे हो गए, पक्की बात है। आप यकीन करो सारे मुझे आशिक लग रहे हो, लेकिन मैं एक जुमला आखिर में कहा करता हूं, अल्लाह को तो सारे मानते हो ना जी, नबी को, नबी की है, नबी की मानते हो, नबी से प्यार है, मोहब्बत जैसे सहाबा को था। पक्की बात है, सच्ची बात है। अभी पता चलता है 10 आदमी पूरे मजमे से खड़े हो जाएं जो आज से पहले दाढ़ी कटाते थे या छोटी रखते थे, 10 आदमी खड़े हो जाएं कि आज के बाद अपने नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे, 100 शहीदों का सवाब। कितना? लेकिन रमजान में 7,000 शहीदों का सवाब, 70 गुना इजाफा है। अभी आपने कहा कि हम नबी की मानते हैं, नबी से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अब पता चलेगा कौन नबी को मानता है, कौन रब का मुकाबला कर सकते हो, कर भी रहे हो। अल्लाह देता है कटवाते हो, देता है कटवाते हो। मैं पानी का गिलास मांगू, आप मुझे पानी दें, मैं गिरा दूं, दोबारा मुझे देंगे? शायद दे दें दोबारा, लेकिन दूसरी मरतबा मैंने गिलास गिरा दिया, फिर देंगे? आप बोलेंगे मौलवी तमीज से बात कर, कि आप गिलास गिरा देते हैं। अल्लाह देता है, तुम कटवा देते हो। अल्लाह देता है, अल्लाह बोलता है तुम मर्द हो, हम बोलते नहीं अल्लाह, मैं तो औरत बनना चाहता था। अभी यही है ना, मर्द को हुक्म है टखने नंगे रख, औरत को हुक्म है टखने छुपा के रखे। औरतों की सलवार यहाँ आ गई, मर्दों की वहां चली गई। ऐसा है कि नहीं है? मर्द ने दाढ़ी कटवा दी, औरतों ने बाल कटवा दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो मर्द दाढ़ी कटाता है उस पर अल्लाह की, जो औरत बाल कटाती है उस पर अल्लाह की। और ये लानत ऐसी है, चलो फिरो उठो बैठो तब भी। आप बोलेंगे मौलवी हमें ये हमारे ऊपर ये क्या करके गया? मैं अपनी बात नहीं करता, मैं नबी की बात करता हूँ। फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछों को कटाओ। मेरे नबी का फरमान सच्चा, जो मानेगा मुसलमान है, ना मानने वाला पक्का बेईमान है। मेरा इसी पर ईमान है, आपका भी इसी पर। सच्ची बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह लैलतुल कद्र की रात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी औलादों की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस दुआ करें मुईन भाई मरहूम के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और फरात अकील के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और भाई रईस साहब के अहलिया के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इनके साथ आप दुआ करें शहीद वकील सहाबा सुहेल अहमद खान साहब के लिए कि जिन्होंने फरूक आजम कमेटी के लिए कितना काबशे की। अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। और उस्ताद यकूब के लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। और भी जो नाम दिए मौलाना नसरुल्लाह साहब, कारी हबीबुल्लाह और मुनीर खां, हसन खां, मुज्तबा खां के लिए, इनके लिए भी दुआ करें अल्लाह सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और महमूद भाई मरहूम के लिए भी दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐ अल्लाह लोग हम पे गुमान करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी दुआ उनके हक में कबूल करके ऐ अल्लाह सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं जिनके वालिदैन अज़ीज़ व क़ारिब दुनिया से चले गए,
اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ بھائی رئیس صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما، قاری خلیل صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ، اور بھائی متین صاحب اور بھائی طارق صاحب اور یہاں کے امام صاحب قاری صاحب اور ہمارے بھائی جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے تیرے محبوب کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانے کا آج اعلان کیا ہے، تیرے گھر میں کھڑے ہو کر مولا ان کو استقامت عطا فرما، ایک ایک بندے کو 7,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، تو ہمارا آخری وقت ہو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔